اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 83. گزشتہ قسط میں ہم نے غزوہ خندق سے حاصل ہونے والے 10 اہم پیغامات آپ کو سنائے تھے. اگر آپ نے وہ قسط اب تک نہیں سنی ہے تو آپ ہمارے فکر و خبر ٹی وی پر جائیں یا اس ویڈیو کے اینڈ ہونے کا انتظار کریں، اختتام کا انتظار کریں. وہاں پر آپ کو اسکرین پر آپشن ملے گا، وہاں کلک کر کے آپ دیکھ سکیں گے. ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور مدینہ پہنچ کر سب مسلمانوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے تو اسی وقت حضرت جبریل امین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں نے ابھی اپنے ہتھیار ابھی تک نہیں رکھے. اللہ عز و جل نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ قریظہ کی جانب روانہ ہو جائیں. میں بھی وہیں کا ارادہ کر رہا ہوں کہ میں ان میں تزلزل پیدا کر دوں، یعنی ان کو ڈگمگاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سن کر ایک منادی کرنے والے کو، یعنی ایک پکارنے والے کو طلب فرمایا اور مدینے میں اس سے اعلان کروایا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے. مدینے سے نکل کر ان کے قلعے کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے، وہ بھی پہنچنے ہی والے تھے. آپ نے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ کر وہاں ایک کنویں پر نزول فرمایا. عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً بنی قریظہ کے محلے کا رخ کیا. راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. لیکن دوسرے صحابہ نے کہا آپ کا مقصود، یعنی آپ کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو کر بنو قریظہ پہنچے، اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی. البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قضیہ پیش ہوا، یہ معاملہ پیش ہوا، تو آپ نے کسی فریق کو سخت سست نہیں کہا، یعنی اس کو بھی سخت سست نہیں کہا جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی تھی اور ان کو بھی سخت سست نہیں کہا جنہوں نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی تھی. بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر بنو قریظہ کے محلات میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا. پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا. اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں صرف 30 گھوڑے تھے. جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے اپنے ماتحتوں یعنی کہ بنو قریظہ کے لوگوں کے سامنے 3 متبادل تجویزیں پیش کی. ایک یہ تھی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں. کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب تورات میں پاتے ہو. دوسری رائے اس نے یہ رکھی یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں، پھر تلوار سونت کر، تلوار ننگی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں. اس کے بعد یا تو فتح یاب ہو جائیں یا سب کے سب مارے جائیں. تیسری تجویز یہ ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر دھوکے سے سنیچر کے دن حملہ کر دیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی. لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے ایک دم غصے کی بھوکلاہٹ میں کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی عقل مندی، ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری. ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں، ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں.
ابو لبابہ ان کے حلیف تھے، دوست تھے، اور ان کے باغات اور اعلیٰ اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ جب ابو لبابہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے، اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا، ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ پھر جب تفصیلات کا علم ہوا، واقعے کا علم ہوا، تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیے ہوتا، لیکن جب وہ خود ہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ قسط کے آخر میں سنیں گے کہ اللہ نے ان کی توبہ کس طرح قبول فرمائی۔ ادھر ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان یعنی کھانے پینے کا سامان تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور آغاز جنگ یعنی جنگ خندق سے پہلے بھی مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے، سب کو تکان تھی۔ لیکن بنو قریظہ کی جنگ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، اللہ کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چھکوں گا جو مزہ حمزہ نے چھکا، یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عزم سن کر، یہ للکار سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے، چنانچہ محمد ابن مسلمہ انصاری کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائیے، یعنی وہ دوسی ہونے کی وجہ سے آپ نے ہمیں دوست ہونے کی وجہ سے آپ کیا کیجئے، ہم پر بھی احسان کیجئے، جس طرح آپ نے خزرج کی سفارش پر بنو قینقاع کو رہا کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل۔ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے، اور اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینے میں لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ جنگ خندق کے دوران ہاتھ کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی قسط میں تذکرہ بھی کیا ہے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے ساتھ اپنے حلیفوں، اپنے دوستوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی یعنی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔
اس کے بعد جب حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھ کر بڑھو۔ لوگوں نے بڑھ کر جب انہیں اتار لیا تو کہا اے سعد یہ لوگ آپ کے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تو ان کے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدیاں کی تھی وہ تو تھیں ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھال مہیا کر رکھے تھے، جس پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ یہاں رک کر آپ ذرا وقت کے لیے سوچیں، کیا آج دنیا کی کوئی حکومت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے، سازش کرے، پلان کرے اور اسے حکومت معاف کر دے؟ کیا عالمی عدالت کے موافق ہیں؟ اور دوسری بات، یہ خود یہودیوں کے آئین جو کتاب تورات ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ تھا، یہ ظلم بالکل نہیں تھا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئی، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئی۔ کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے؟ یہ اللہ کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے انصافوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمنوں کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، انہیں ان کے واقعہ ان کو جو ان کے لائق تھا وہ سزا ان کو مل گئی۔ اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حویی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا کہ اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا، یعنی اس نے کہا تھا کہ وہ یہیں پر رہے گا۔ جس وقت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ کر رکھا تھا کہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے سے یکجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہی ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ شہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصہ گھوڑوں کا، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندے صالح
حضرت سعد بن معاذ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا، جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ زخم ان کے سینے سے پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کے جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا، ان کا جنازہ کسی قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون سے بن جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کے دوران ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، اے ابو لبابہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ تھا یہ غزوہ جو پیش آیا، ذی میں پیش آیا، اور یہ جو بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، تقریباً 25 روز کا یعنی 25 دنوں کا یہ محاصرہ تھا۔ یہ تھی غزوہ بنو قریظہ کے واقعے کی تفصیل، اس محاصرے کی تفصیل، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدینے میں جو یہودی تھے ان کا خاتمہ ہوا۔ اب جزیرۃ العرب میں جو یہودی بچے ہوئے تھے، جو یہودی رہ رہے تھے، ان کے بارے میں جو آپ نے پیغام فرمایا، جو ہدایت دی، اس کو انشاءاللہ سنیں گے ہم اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری سیریز میں یا اس سے پہلے والی 1-2 سیریز میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے قسط نمبر 84 کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا